ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام تر تعریفات، تکبیرات، تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات، تعظیمات، رکوع، سجود، عبادات، نظر و نیاز اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے۔ اس کے بعد انگنت اور لا تعداد درود و سلام حضور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذاتی اقدس و مقدس پر۔ معزز سامعین محترم، ماہ ذوالحجہ کا آغاز ہونے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی فریضہ قربانی اور فریضہ حج کے عمل کو دہرایا جاتا ہے۔ ان عظیم ترین اعمال کے ساتھ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے خاندان، ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، دلوں میں ایک مرتبہ پھر ان کی محبت اور عقیدت جوش مارتی ہے۔ تو معزز سامعین محترم، جہاں پر ان اعمال کے ساتھ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اور ان کے خاندان کی یاد تازہ ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ پیغام ابراہیم کو بھی زندہ ہونا چاہیے۔ بھائیوں سے درخواست ہے ذرا قریب قریب آ جائیں، درمیان میں جگہ خالی ہے، پیچھے سے آنے والے بھائیوں کو دقت ہوتی ہے۔ ذرا محبت کے ساتھ جو بھائی ہال میں بیٹھے ہیں نا، ذرا قریب ہو جائیں، صفوں کو مکمل کر کے بیٹھیں، بعد میں آنے والے بھائیوں کو دقت نہیں ہوگی۔ صفوں کو مکمل کر لیں، جزاکم اللہ۔ تو حضرات گرامی، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت بڑی واضح اور نمایاں دعوت ہے، اور وہ دعوت جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے آج سے ہزاروں برس قبل اپنی قوم کے سامنے پیش کی تھی، آج کے یہ حالات اور یہ وقت اسی دعوت کا تقاضا کر رہے ہیں۔ یقیناً ہم حج بڑی محبت کے ساتھ کرتے ہیں، بڑی عقیدت کے ساتھ، اور اسی طرح جانوروں کی قربان کرنا، اس میں تو بس پھر ہمارا مقابلہ بھی دیکھنے والا ہوتا ہے، بڑا قابل دید ہوتا ہے مسلمانوں کا۔ اللہ ہمارے جذبات کو قبول و منظور فرمائے۔ لیکن عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اس کے اندر پیغام ابراہیم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو فکر ابراہیم، دعوت ابراہیم، سوچ ابراہیم تھی، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مشرکین مکہ کی طرح بالکل دعویٰ ابراہیم اور ان کے ساتھ عقیدت کا ہمارے اندر بھی موجود ہے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والی دعوت، ان کی سوچ اور فکر جس طرح ان کے اندر نہیں تھی، آج ہمارے اندر بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے پیغام الہی کو رکھا تھا، تو مقابلتاً کون تھے؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، وہ بڑے بڑے کفار سارے، تمام تر کا کیا دعویٰ تھا؟ جائیے سیرت کی کتابوں کو اٹھائیے، حدیث کو اٹھائیے، قرآن کو اٹھائیے، سارے یہی کہہ رہے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، ہم ابراہیم کو ماننے والے ہیں، ابراہیم کی سیرت کو اپنانے والے ہم ہیں، ابراہیم کا اصل دین ہمارے پاس ہے،
ہمارے آباء و اجداد نے ابراہیم کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے. تو یہ پیغمبر جو دعویٰ کر رہے ابراہیم کی نسبت سے، یہ اپنی جگہ پر نعوذ باللہ من ذالک سچے نہیں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فیصلہ سنایا، ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. کہ لوگوں یاد رکھو، میرے ابراہیم کے بارے میں اگر تم دعویٰ کر رہے ہو تو یہ سارے یہودی سن لیں، ابراہیم یہودی نہ تھے. عیسائی سن لیں، میرا ابراہیم عیسائی نہ تھا. یہ مشرکین مکہ سن لیں، وما کان من المشرکین، میرا ابراہیم مشرک نہ تھا. ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو یک طرفہ مسلم تھا ابراہیم ہمارا، جس طرح محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صرف میرے محمد ابراہیم کے دین پر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. یہ یہودی، عیسائی، یہ مشرک، یہ ابراہیم کے دین پر نہیں ہیں. اور عزیز بھائیوں، آج ہمارا کیا دعویٰ ہے؟ اسی طرح ابراہیم کے دین پر ہونے کا سب کا دعویٰ، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع، محبت کا سب کا دعویٰ اسی طرح آج ہمارے اندر بھی موجود. لیکن آئیے ذرا ہم قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے ہیں. قرآن حکیم کو اٹھائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. ابراہیم علیہ السلام باپ سے مخاطب، وہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس کا تذکرہ ہو چکا. اب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، میری قوم مجھے بتلاؤ تو صحیح، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ جن تصویروں اور مورتیوں کے سامنے تم جھکے ہوئے ہو یہ کیا ہے؟ مجھے بھی تو بتلاؤ یہ کیا ہے یہ سب کچھ. یہ جو سامنے تم نے خود حجر و شجر کی ایک مورتیاں تیار کر کے رکھی ہیں، تصویریں کشید کر لی ہیں، انتم لہا عاکفون، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن پر جم کر بیٹھے ہوئے ہو، مجھے بھی تو بتلاؤ ما ہذہ، یہ کیا ہے سب کچھ؟ مجھے نہیں پتا اس کا، بتلاؤ مجھے. کہنے لگے ابراہیم اگر ہم سے پوچھتے ہو تو سچی بات یہ ہے وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا وہ اسی طرح ان کی عبادت کرتے تھے جیسے ہم کر رہے ہیں. ہمیں نہیں پتہ یہ کیا ہے. سبحان اللہ، یہ کیسا عقیدہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. ہم نے تو دیکھا ہمارے باپ دادا اسی طرح ان کے ساتھ کیا کرتے تھے جیسے آج ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ ہمارے باپ دادا سے یہی ایک طریقہ کار چلتا ہوا آ رہا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اگر تمہارے باپ دادا ایسے کرتے تھے تو لقد کنتم انتم وآباؤکم، پھر سنو تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی فی ضلال مبین، سب واضح گمراہی کے اندر ہو. تم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی یہ غلط ہے صحیح ہے کیا ہے، تو مجھے بتلاؤ تو صحیح یہ کیا ہے. قوم نے تعجب کیا، کہنے لگی اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم کیا آپ حق لے کے آئے، سچ لے کے آئے یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے مذاق نہیں کر رہا، بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین. میں تمہیں کہہ رہا ہوں تمہارا رب میرا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، یہ رب نہیں ہے، چھوڑ دو ان کو. قوم نے کہا ہم تو نہیں چھوڑ سکتے، یہ چھوڑنا ہمارے لیے ممکن ہے نہیں ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو. تو حضرات گرامی آپ آئیے ذرا ابراہیم علیہ السلام کا اعلان تو سنیے. کہنے لگے لوگوں، بڑی سوچ اور فکر کی بات، بڑی آسان سی. کہا مجھے یہ بتلاؤ یہ جن کی تم پوجا پاٹ تم کر رہے ہو اور تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، مجھے یہ بتلاؤ افرأیتم ما کنتم تعبدون. حضرات اکرامی ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کو میں اپنے بھائیوں سے درخواست کروں گا، خدا را اپنے دماغ کے اوپر نقش کر لینا، آپ کی زندگی بدل جائے گی. ان الفاظ کو اگر اپنے دماغ کے اوپر نقش کر لیا تو ضرور غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ ان الفاظ کو یاد کیجئے. قرآن کے الفاظ کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں افرأیتم ما کنتم تعبدون، مجھے بھی تو بتلاؤ تم کس کی عبادت کر رہے ہو، یہ کیا ہے تمہارے سامنے جو یہ سب کچھ موجود ہے، اور کیا ان کے اندر کوئی ہمت ہے، کوئی طاقت ہے، ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے، یہ کچھ کرنے پر قادر ہیں جن کے سامنے تم جھکے ہوئے، بتلاؤ تو صحیح.
اچھا مجھے یہ بتلاؤ کیا یہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں کوئی کسی قسم کا, یا تمہیں کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ قوم جو ہے وہ ساری سر جھکائے سامنے کھڑی ہے. ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون. ابراہیم کے سامنے سر جھکائے کھڑے کہہ رہے ہیں ابراہیم ہم سے پوچھتے ہو یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں, نقصان سے بچا سکتے ہیں, تو پھر سنو ہم تو اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دے سکتے. حضرات گرامی اب ذرا توجہ کیجئے, میں تھوڑا سا موازنہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میری سوچ اور فکر کو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے ضمن کے اندر ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا خدا رہا. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں وہ جانوروں کو قربان کرنے والے مسلمانوں, جس نبی کی قربانی کی سنت کو زندہ کر رہے ہو, وہ حجر اسود کے بوسے دینے والوں, مقام ابراہیم کی زیارت کرنے والوں, بیت اللہ کے طواف کرنے والوں, صفا مروہ کی سعی کرنے والوں, سنت ابراہیم کو زندہ کرنے والوں, آؤ پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت, ان کی سوچ اور فکر کو تو پڑھیے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا لوگ کھانا لے کے آ رہے ہیں, لا کے بتوں کے سامنے کھانے سجا دیے گئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی آن پہنچے, ان سے آ کے سوال کرتے ہیں, ان سے نہیں ان سے, اچھا تم الہ ہو تو تمہارے سامنے یہ کھانا پڑا ہوا ہے, کیوں نہیں کھانا کھاتے؟ کھاؤ اس کو. کیا تمہیں پسند نہیں, تمہارے مزاج کے مطابق نہیں, یا تو انکار کر دو. اب وہ بولتے نہیں ہیں. ان سے کہہ رہے ہیں ابراہیم مخاطب ہو کر ان کو سمجھانے کے لیے, ما لکم لا تنطقون, اور بولتے کیوں نہیں ہو, کیوں نہیں بولتے؟ کیا یہ کھانا پسند نہیں جو تمہارے مرید تمہارے لیے لے کے آیا؟ بولو, کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون, اور بولو تو صحیح, بتلاؤ تو صحیح, تمہارے مزاج کے مطابق نہیں, کیوں نہیں کھا رہے؟ حضرات میں پوچھتا ہوں, مجھے بتلایا تو جائے. آج جتنا کچھ بن چکا ہے میرے وطن کے اندر, باقیوں کو میں کیا کہوں. میرا وہ وطن جس کو لا الہ الا اللہ کے خالص کلمہ توحید کی بنیاد پر حاصل کیا تھا, آج میرے وطن کے اندر, ہر شہر کے اندر ایسے دربار, ایسی گدیاں بن چکی ہیں جہاں پر یہ سب کچھ مجھے نظر آ رکھا ہے. اسی طرح کھانے پیش ہیں, میں ان سے سوال کر رکھا ہوں, مجھے بتلاؤ تو صحیح کیوں نہیں کھاتے اس کو جو تمہارے لیے پیش کیا جا رہا ہے؟ پھر جواب بھی نہیں دیتے, ما لکم لا تنطقون, کیوں نہیں بولتے؟ بولو, بتلاؤ کیوں نہیں کھا رہے؟ تمہیں پسند نہیں ہے؟ تمہارے مریدوں نے بڑی محبت کے ساتھ آج یہ بکرا لا کر تمہارے دربار پر ذبح کیا گیا, آج بڑی دیگیں چڑھائی جا رہی ہے, او خدارا کچھ تو کھاؤ, کچھ تو چکھو, اگر کچھ نہیں لینا کچھ بتلاؤ تو صحیح. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے, اور بتلاؤ مجھے لوگو, یہ تو بولتے نہیں, تم ہی بولو, کیا یہ تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں, نقصان سے بچاتے ہیں, تمہارے کچھ کام آنے والے ہیں, تم ہی بتلا دو ان اپنے الہوں کے بارے میں جن کے بارے میں تم تصور کر رہے ہو. کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولنے پر قادر نہیں ہے. کاش یہ بات سب کو سمجھ آ جائے, جو بولنے پر قادر نہ ہو وہ داتا نہیں ہوتا, جو سننے پر قادر نہ ہو وہ داتا نہیں ہوتا, جو کھانے کی قدرت نہ رکھے وہ داتا نہیں ہوتا, جو سوچنے سے آری ہو وہ داتا نہیں رکھتا, جو سمجھ نہ سکے وہ داتا نہیں ہوتا, جو نفع نہ پہنچا سکے لوگوں وہ داتا نہیں ہوتا, جو نقصان سے نہ بچا سکے وہ داتا نہیں ہوتا, بلکہ یہ بڑی دور کی بات ہے, جو خود اپنے نفع نقصان کا اختیار نہ رکھے وہ داتا نہیں ہوتا. میرے ابراہیم پیغام دے رہے ہیں, لوگوں سنو, یہ داتا نہیں ہے. اگر یہ داتا ہوتے تو پھر لیجئے, میں نے کلہاڑے کے ساتھ ان کے ٹکڑے کر دیے, کلہاڑا بڑے کے کندھے پر ہے, جاؤ اس سے سوال کرو اس نے چھوٹے تمام تر کو کیوں توڑ دیا. کہا ابراہیم یہ تو توڑ نہیں سکتا. کہا اگر یہ توڑ نہیں سکتا, اپنے سامنے ٹوٹتے ہوئے کو بچا نہیں سکتا, تو تمہیں کیسے بچائے گا؟ عقل کے اندر کچھ تو غور کرو. اس کے سامنے اس جیسے, یہ بڑا الہ تھا یہ چھوٹے تھے, اور بڑے کے سامنے چھوٹے کو کوئی آ کے توڑ کے چلا گیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور سوچو تو صحیح عقل کے اندر, اگر بڑے کے سامنے چھوٹے اس کے ہم جنس کٹ جائیں وہ ان کو بچا نہیں سکتا, ان کے بارے میں کچھ خیر سگالی کر نہیں سکتا, تو تمہارے کیسے کام آئے گا؟ مجھے بتلاؤ تو صحیح, کچھ سوچو تو صحیح.
حضرات یہی پیغام آج میرے لیے، جو کل تک دنیا میں تھے آج نہیں ہیں، آج وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہو چکے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ سنا سکتے ہیں، نہ وہ سوچ سکتے ہیں، نہ وہ دنیا والوں کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ رب جلیل کی قسم وہ خود آج آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں، ان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اپنے درجات کی بلندی کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اللہ کے حضور جنت کے داخلے کے لیے وہ آپ کی دعاؤں کے محتاج ہو چکے ہیں، لیکن وہ آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تعارف کروا رہے ہیں، اچھا لوگوں مانتے ہو تو چلو میں تمہارے ساتھ ہوں، آؤ میں بھی مان لیتا ہوں۔ قوم جمع ہو گئی، چلو کچھ بات بننے لگی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ساری قوم کو جمع دیکھا۔ حضرات توجہ کیجئے، آسمان کی طرف دیکھا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا، سامنے ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے نہیں تھا۔ حضرات عقیدہ توحید کو سمجھیے، دعوت ابراہیم پہ غور کیجئے، جو پہلے نہیں تھا اب ہے۔ رات کا اندھیرا شروع ہوا، جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی، ستارے کو چمکتا ہوا دیکھا، فوراً کہنے لگے لوگو یہ میرا رب ہے، تم اسی کی عبادت کرتے ہو، چلو میں بھی اس کو رب مانتا ہوں۔ فلما افل، رات کا اندھیرا گہرا ہوا، ستارہ غائب، کہنے لگے فلما افل، ستارہ غائب ہو گیا، لا احب الافلین، میں ابراہیم ڈوبنے والے غائب ہو جانے والے سے محبت نہیں کرتا، جو کبھی نظر آئے کبھی نہ نظر آئے، لوگوں میں اس کو رب نہیں مانتا۔ دن کی تیز روشنی نے اس کو غائب کر دیا، رات کے اندھیرے نے اس کو چھپا دیا۔ جو رات کے اندھیرے کا دفاع نہ کر سکے، دن کی روشنی میں باقی نہ رہ سکے، میں ابراہیم اس کو رب نہیں مانتا۔ لوگوں کہہ دو، جس پر گرمی کا اٹیک ہوا، سردی کا حملہ ہوا، بیماری نے حملہ کیا، کسی کی سماعت اڑ گئی، کسی کی بصارت اڑ گئی، کسی کی زبان کی قوت گویائی گئی، کسی کی حرکت قلب بند ہو گئی، کسی کے بازو شل ہو گئے، کوئی پاؤں سے گیا، اور اسی طرح موت نے آ کر اس کے اوپر حملہ کیا۔ اور وہ جنات جن کے بارے امیدیں ہیں، حضرات آئیے ذرا دیکھیے تو صحیح، وہ اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، اب اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مریدین آ رہے ہیں، اٹھائیں گے کون؟ مرید آ کر، غسل کے لیے مرید آئیں گے، کپڑے مرید اتاریں گے، پانی مرید ڈالیں گے، وہ سامنے پڑے ہیں نہیں بتلائیں گے۔ حضرات میرے جسم کو ہاتھ نہ لگاؤ، میں تمہارا پیر ہوں، میں بڑی کرنی والا ہوں، بڑے کمال والا ہوں، میں نہ جانے کیا کچھ ہوں، مت ہاتھ لگاؤ مجھے، یہ پانی گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے، نہ کرو ایسے۔ میرے جنازے کے لیے کون آیا کون نہیں آیا کچھ نہیں پتا، قبر میں کس نے اتارا نہیں پتا، مٹی کس نے ڈالی نہیں پتا، جب سامنے موجود تھے، میت کب سامنے موجود ہے، جنازہ پڑھا جا رہا ہے، کچھ پتا نہیں۔ جب منو مٹی کے نیچے، اب کہنے لگے وہ سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سوچ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دوبارہ قوم سے مخاطب ہوئے۔ ذرا دیکھیے سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 16، مخاطب ہوئے دوبارہ قوم سے۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر دیکھا چاند نکل آیا، چاند کو دیکھا یہ خوب چمک رکھا ہے، قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگے قوم یہ دیکھو ستارہ غائب ہو گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اچھا چلو وہ پہلے والا ناکام تھا، اس میں کچھ کمی تھی، میں نے بھی چھوڑ دیا، تم بھی چھوڑ دو۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، یہ چاند نکل آیا، چلو اسی کو رب مان لیتے ہیں، تم بھی مان لو میں نے بھی مان لیا۔ فلما افل، تھوڑی یہ دیر گزری چاند بھی گیا، کہنے لگے میری قوم لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ چاند نکلا تھا، خوب چمک رہا تھا، وہ بھی چلا گیا، کیوں؟ دن کا اجالا شروع ہونے لگا ہے۔ جو ایک وقت میں نہ تھا اب ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ ختم۔ لوگوں میں ابراہیم اسے رب نہیں مانتا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔
ابھی قوم اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، کوئی جواب نہ دے پائی۔ ابراہیم پھر مخاطب ہوئے، اچھا چھوڑو اس کو، اس کے اندر کمال نہیں تھا، وہ کمزور گدی والا تھا، اس نے کسی کمزور کی بیعت کر رکھی تھی۔ ادھر آؤ جی، دیکھو فلما را شمس، سامنے دیکھا سورج نکل آیا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، اس کو رب مان لو۔ ھذا اکبر، یہ تو پہلے دونوں سے بڑا ہے، یہ بہت بڑا ہے، ستارے سے بھی چاند سے بھی۔ ھذا اکبر، یہ بہت بڑا ہے، آؤ اس کو مان لے۔ فلما افلت، پھر کیا ہوا؟ رات آئی، سورج بھی گیا، کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ یہ بھی میرا رب نہیں ہے، یہ بھی ختم ہو گیا۔ تو لوگوں ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ لوگوں جو ایک وقت میں کتنا بھی چمک رہا ہو، کتنا بھی دمک رہا ہو، اس کی چمک اور دمک پہ مت ل جائیے، یہ وقتی چمک دمک ہے، آج اس پر جوانی ہے، کل بڑھاپا اس کے اوپر آئے گا، یہ کمزور ہوگا، اس کی سماعت ختم، بصارت ختم، قوت گویائی ختم، جسم میں طاقت اور توانائی ختم، یہ بیساکھیوں کے بغیر چل نہ سکے گا، آلات کے بغیر سن نہ سکے گا، اینک کے بغیر دیکھ نہ سکے گا، سننے کی طاقت نہ رکھے گی، سمجھنے کے لیے دماغ ختم، سب کچھ ختم، یہ بڑا کمزور ہو کر قبر کی دیواروں کی طرف جانے والا ہے۔ جس طرح یہ چاند بھی چلا گیا، ستارہ بھی چلا گیا، سورج بھی چلا گیا۔ لوگوں میں ابراہیم ایسے ٹوٹنے والے، فنا ہونے والے کو میں ابراہیم رب نہیں مانتا، میں رب اس کو مانتا ہوں الذی فطرہن، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو کبھی فنا نہیں گئے، اس میں کبھی زوال نہیں گئے، اسے کبھی اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی۔ لوگوں میں ابراہیم رب اس کو مانتا ہوں۔ میرا داتا کون ہے؟ آج داتا کے بارے میں بھائیو بڑا عجیب تصور ہے میرا۔ میں نے کس کس کو داتا بنا دیا، میں نے کس کو دستگیر بنا دیا؟ میرا رب میرے بارے میں کہہ رہا ہے، اور مجھ کو چھوڑ کر غیروں کو داتا بنانے والے اور دستگیر ماننے والے، کسی کو غریب نواز کہنے والے، گنج بخش کہنے والے، امیدیں مجھ سے چھوڑ کر غیروں کے ساتھ وابستہ کرنے والے، سن میں تیرا رب تجھ سے کہہ رہا ہوں وما قدر اللہ حق قدری، افسوس تم نے اپنے رب کی قدر ہی نہیں کی، تم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارا رب کون ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جاتے ہو۔ میرا رب کہہ رہا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ کون سی کمی میرے رب میں دیکھی عطا کرنے کے اندر، دینے کے اندر، جو رب سے نسبت توڑ کر غیروں سے جوڑ رکھے ہو؟ الیس اللہ بکاف عبدا۔ میرے ابراہیم کہہ رہے ہیں لوگوں آؤ میں بتلاؤں میرا رب کون ہے، میں داتا کس کو مانتا ہوں۔ فرمایا وہ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت دی، مجھے کھانا دیتا ہے، مجھے پینے کے لیے پانی دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے، بھٹکتا میں ہوں راستہ وہ دکھاتا ہے، بھوکا میں ہوں کھانا وہ کھلاتا ہے، پیاسا میں ہوں پانی وہ دیتا ہے، اور مجھے وہ موت دے گا ثم یحیین، پھر مجھے زندہ کرے گا، اور میں اسی سے امید رکھتا ہوں وہ مجھے معاف کر دے گا کل قیامت کے دن۔ لوگوں میرا داتا وہ ہے۔ اب قربانی کرنے والوں، حج کے عظیم ترین ارادے کو ذہن میں سمانے والوں، یاد رکھو جب تک اس قربانی کے اندر سوچ ابراہیم کی نہ ہوگی، فکر ابراہیم زندہ نہ ہوگی، سمجھ لیجئے گوشت خوریاں تو موجود ہیں لیکن قربانی کے اندر قربانی کی روح موجود نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندوں قربانی کی روح کو زندہ کرو جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو پروردگار ہمیں خالص عقیدہ توحید نصیب فرمائے، شرک کے علائشوں و تصور سے محفوظ و معمول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم والحمد للہ رب العالمین۔